کو دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ درود پاک انشاءاللہ بیان کے بعد تقسیم ہوگا. آپ سب لوگ ضرور یہ درود پاک لے کر جائیں, اور صرف لے کر نہ جائیں بلکہ اس کو آپ یاد بھی کرو گے انشاءاللہ. بھائی کہہ دو بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ. بس یہ درود پاک بتاتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. بڑا پیارا درود پاک ہے بھائی, سب لوگ کہو یاد کریں گے انشاءاللہ. اور بڑا چھوٹا درود پاک ہے, یعنی پڑھنے میں بہت کم ہے لیکن ثواب میں بہت اونچا. میں آپ کو ثواب بتا دوں تاکہ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ میرا ولن کا ہر بھائی, میری ہر ماں, میری ہر بہن, میرا ہر بچہ انشاءاللہ سب لوگ درود پاک یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ اتنا چھوٹا درود پاک ہے کہ اگر 5-6 سال کا بچہ بھی یاد کرنا چاہے تو یاد ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ. میں پہلے اس درود پاک کی فضیلت بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, بھائی جلدی سننا, اس کے بعد ہم بات پر آ جائیں گے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور بالکل بازو میں حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں, ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, بالکل بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سامنے اتنا لمبا چوڑا مجمع, اس لیے کہ بالکل آخری زمانے کی بات ہے. آخری زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. اب اتنا لمبا چوڑا مجمع تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حدیث پاک کا سبق ہو رہا ہے, قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, اور بازو میں کون بیٹھے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب سننا میرے دوستوں, اچانک کوئی آدمی مسجد میں آ گئے. بھائی جہاں ہمارے نبی بیٹھے تھے کوئی آ گئے, لیکن جو بیچارے آئے وہ دیہات کے رہنے والے سمجھتے ہو نا آپ. ہاں, کوئی چھوٹے گاؤں, چھوٹے ویلیج کے بدوی صحابی, کوئی دیہات کے رہنے والے صحابی آ گئے. ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں, بس یہاں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے کپڑے ہیں اور پورے پسینے میں شرابور ہے. اب وہ بیچارے دیہات کے رہنے والے بھاگ کے آئے تھے. اب چھوٹے موٹے کپڑے تھے, غریب صحابی تھے. وہ جیسے مسجد میں انٹر ہوئے, جیسے مسجد میں آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا اخی, اے میرے بھائی آگے آ جاؤ, اے میرے بھائی آ جاؤ. تو وہ بیچارے آ گئے. وہ سمجھے میں کہیں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا. جب وہ بیچ میں بیٹھنے لگے تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یا اخی, نہیں آگے آؤ. وہ اور آگے آ گئے. وہ سمجھے میں کہاں بیٹھوں گا؟ پہلی صف میں. ارے کہاں بیٹھوں گا؟ تو جیسے پہلی صف میں بیٹھنے لگے ہمارے نبی نے کہا لا یا اخی, اور آگے آؤ. اب وہ بالکل ہمارے نبی کے قریب کھڑے ہو گئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا تم ہٹ جاؤ. کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر کو کہا تم ہٹ جاؤ. جب حضرت ابو بکر ادھر ہٹے تو کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ ایک طرف صدیق ہوگا, دوسری طرف نبی ہوگا. ارے کہو سبحان اللہ. وہ صحابی جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں, معلوم نہیں کتنے وقت سے کھانا نہیں کھایا ہوگا, اور معلوم نہیں بدن پر کتنا پسینہ ہوگا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچ میں نہیں بیٹھو گے, آگے نہیں بیٹھو گے, بلکہ حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ تم تھوڑا سا ہٹ جاؤ, اور ان کو بٹھایا اور کہا کہ خوش ہو جا, ایک طرف صدیق ہے اور دوسری طرف خدا کا. تو وہ تو بیٹھ گئے بھائی, وہ تو بیٹھ گئے, لیکن شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے کہو نا بھائی شرم آئے گی. نبی اور ابو بکر کے بازو میں بیٹھنا اور پہننے کے پورے کپڑے نہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک کے کپڑے, اور کھانا نہیں. وہ بیچارے شرما کے گردن جھکا کر بیٹھ گئے. اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی تعجب سے دیکھنے لگے. بھائی وہ بھی تعجب سے دیکھنے لگے, اس لیے کہ اس جگہ پر آج تک کوئی بیٹھا. بھئی جہاں ہمارے نبی وہاں صدیق اکبر, جہاں نبی وہاں صدیق اکبر, درمیان میں کبھی کوئی آ کر بیٹھا نہیں. تو صحابہ تعجب کرنے لگے. تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ہمارے نبی نے پوچھا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انتم تتعجبون من هذا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے تم لوگوں کو تعجب ہوتا کہ میں نے ان کو یہاں بٹھایا؟ وہ صحابہ سچے تھے, کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول بڑا تعجب ہوتا, یہ دیہات کے رہنے والے, یہ گاؤں کے رہنے والے, ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں, آپ نے ان کو یہاں پر بٹھا دیا, آپ کے بازو میں بٹھایا, ہم کو بڑا تعجب ہوتا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تعجب مت کرو, میں نے نہیں بٹھایا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو یہاں پر بٹھا دو. بھئی کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسته ولكن الله امرني بهذا. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے ان کو نہیں بٹھایا, اللہ کا حکم تھا کہ ان کو آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں, اللہ کا حکم تھا, اللہ کا آرڈر تھا, اس لیے میں نے بٹھایا. جب یہ سنا تو اور سب لوگ دیکھنے لگے, اور وہ بیچارے اور شرم سے پانی ہونے لگے. بھائی وہ اور شرم سے پانی ہونے لگے کہ مجھے کس نے بٹھایا. اب تک تو سمجھ رہا تھا نبی نے بٹھایا, اب معلوم ہوا کہ نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے بٹھایا. وہ بیچارے شرم سے پانی ہو رہے تھے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال کیا, کہا کہ میرے صحابہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ اور نبی نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا؟ تم کو معلوم ہے کہ اللہ اور ان کے نبی نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم. کہا ہم کو نہیں معلوم, اللہ کو معلوم اور آپ
کو معلوم کہ آپ نے ان کو کیوں یہاں پر بٹھایا. اب سننا میرے دوستو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میں نے اس لیے ان کو بٹھایا, اللہ نے مجھے حکم دیا. اور کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یہ اتنا اچھا درود مجھ پر پڑھتے ہیں, اتنا اچھا درود مجھ پر پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بیٹھیں گے اس جگہ پر جہاں نبی بیٹھتے ہیں, اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ جنت میں جہاں نبی ہوں گے وہاں ان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا. اور پھر میرے دوستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب صحابہ دیکھنے لگے, واہ یہ آدمی کی تو قسمت کھل گئی, صبح میں بھی کوئی درود پڑھتے ہیں اور شام کو بھی کوئی درود پڑھتے, جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ دیا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا, اے میرے صحابہ جو درود یہ پڑھتے ہیں قیامت تک آنے والا میرا امتی اگر وہ بھی یہی درود صبح بھی پڑھے گا شام بھی پڑھے گا, قیامت کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا, نام اعمال کے وقت میرے ساتھ ہوگا, حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہوگا, حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگا, پل صراط پر میرے ساتھ ہوگا, بلکہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک نہ پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو ان کی قسمت بھی کھل گئی اور میری اور آپ کی قسمت بھی کھل گئی. کیوں نہیں؟ اگر وہ نبی کے ساتھ رہیں گے, اگر ہم بھی یہی درود صبح میں پڑھ لیں, ارے میں تو کہتا ہوں بھائی ایک مرتبہ پڑھ لے, شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے, قیامت کی ہر منزل میں جہاں نبی ہوں گے وہاں ہم بھی ہوں گے. کہہ دو انشاءاللہ, ارے زور سے کہو انشاءاللہ. بھائی اتنا اچھا درود بتایا, بھائی سب کہہ دو انشاءاللہ. ہاں لیکن کون سا درود پڑھنا, کون سا درود پڑھنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھنے میں چھوٹا, ثواب میں بھائی ثواب میں تو کتنا بڑا ہو گیا. صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے, رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے, قیامت کی ہر منزل میں نبی کے ساتھ. ارے نام اعمال میں نبی کے ساتھ, پل صراط پر نبی کے ساتھ, ہاں ترازو میں اعمال تولے جائے تو نبی کے ساتھ, ارے جنت میں نبی کے. تو بتاؤ اب یہ درود پاک آپ لوگ یاد کرو گے اور کتنی مرتبہ پڑھو گے صبح میں؟ جتنا جی چاہے میرے دوست, لیکن کم از کم صبح میں ایک مرتبہ, شام کو ویسا پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک بات بتا دوں, یہ کارڈ میں نے دیے ہیں مولانا عبد الغنی صاحب کو. بھائی آپ کا نام مولانا عبد الغنی صاحب, ان کو میں نے کارڈ دیے, لیکن ہو سکتا ہے کارڈ کم پڑے تو آپ لوگ کھچم کھچی اور دھکم دھکی نہیں کرنا, وہ بعد میں بھائی لکھ لینا بہت. بلکہ میں تو کہتا ہوں کارڈ لینے کی کیا ضرورت ہے میرے دوستو. علم جو ہے وہ سطور میں نہیں, علم صدور میں ہوا کرتا ہے. علم جو ہے کتابوں میں اور کاپیوں میں نہیں ہوتا, علم کہاں پر ہوتا ہے؟ تو بہت چھوٹا درود پاک یاد ہو جائے گا دوستو. چلو ویسے میں ایک بات اور بھی بتا دوں, یہ تو میں نے ایک کارڈ یہاں پر دیا, ورنہ میں 2 سال سے اسی پر محنت کر رہا ہوں. کس پر؟ درود پاک پر. میں درود پاک پر 2 سال سے محنت کرتا ہوں, قسم اللہ کی, میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. میں نے فارسی کی کتابیں, عربی کی کتابیں, اردو کی کتابیں, گجراتی تو مجھے آتی نہیں, تو فارسی اردو عربی سب کتابوں کو دیکھا اور الحمدللہ ایک بہت بڑا خزانہ تیار ہوا. لیکن اب ولن والے سال میں ایک مرتبہ بلاوے تو تھوڑی پورا خزانہ دے دیا جائے, پورا خزانہ اور میرے پاس, میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے ایسے درود پاک میرے دوستوں کتابوں میں لکھے. ہمارے نبی نے فرمایا ایسے ایسے درود پاک ہے کہ ہمارے نبی کہتے یہ درود پاک پڑھ لے, یہ ہمارے نبی فرماتے یہ درود پاک پڑھ لے, قیامت میں تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. ایک درود پاک ہمارے نبی نے بتایا پڑھ لے, پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائے گا. ایک درود پاک ہمارے نبی نے بتایا پڑھ لے, اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر قرضہ ہوگا یہ درود پاک پڑھ لے, اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. یہ بھی درود پاک بتایا, اگر تو کوئی ایگزام میں بیٹھا ہے, کالج کا ایگزام, یونیورسٹی کا امتحان, مدرسے کا امتحان, ہمارے نبی کا وعدہ ہے یہ درود پڑھ لے اور ایگزام میں چلا جا, چاہے تو نے محنت نہیں کی ہوگی خدا تجھے پہلے نمبر پر کامیاب کر دے گا. اور میرے دوستو ایک درود پاک ایسا بھی ہے, وہ ابھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو میرے دوستو, کوئی بھی نہیں بتاؤں گا. ایک درود پاک ایسا بھی ہے, لیکن میں قسم کھا کر کہتا میرے دوستو, ایک درود پاک ایسا ہمارے نبی نے فرمایا صبح میں پڑھ لے, رات کو پڑھ لے, کچھ دن میں تجھے اتنا بڑا مالدار بنا دوں گا کہ حلال مال آئے گا, تو گننا چاہے گا تو گن بھی نہیں سکے گا. ایسا بھی درود پاک ہے. اب آپ لوگ چاہتے ہوں گے ولن والے اوپر نیچے کے, یہ بتا دو باقی سب چھوڑ دو. میں نے سورت میں بھی کہا, سورت میں بھی میں نے کہا کہ ابھی یہ درود پاک بتا دو تو ابھی سب لوگ یاد کرو گے, چھوٹا بچہ بڑا سب یاد کریں گے. کیوں؟ کہیں گے نبی کی محبت بعد میں, وہ پہلے آنے دے. لیکن میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں, میں نے تیار کیا 1.5-2 سال کی محنت میں اتنے درود پاک اتنے. ایک درود پاک ایسا بھی ہے, اگر کوئی کنوارا لڑکا ہے, کنواری لڑکی ہے اور شادی کہیں نہیں ہو رہی, ہمارے نبی نے فرمایا درود پاک پڑھ لے, چند دنوں کے اندر تیری شادی ہوگی اور رشتہ اللہ آسمان پر طے کر دے گا. تو کنوارے لڑکے کی بھی شادی ہو جائے گی, کنواری لڑکی کی بھی درود پڑے گا, رشتہ آئے گا, رشتہ آئے گا. لیکن ہم لوگ بیچ میں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں نا کہ جب تک انگلینڈ سے نہیں آوے میں شادی نہ کروں, اس لیے کہ انگلینڈ میں خدا ہے, یہاں پر خدا ہے نا,
گجرات والوں کو انگلینڈ کینیڈا افریقہ امریکہ بہت اچھا لگتا. کیوں بھائی اچھا لگتا؟ وہاں خدا یہاں خدا نہیں کہتا, وہاں بھی خدا یہاں بھی خدا, لیکن یہاں کی کرنسی وہاں کی کرنسی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو میرے دوستو یہ بیچ میں رکاوٹ مت آنے دو, ورنہ درود پاک پڑھو. قسم اللہ کی کنوارا لڑکا ہوگا, رشتہ کہاں پر طے ہوگا؟ آسمان پر. کنواری لڑکی ہوگی, رشتہ کہاں طے ہوگا؟ آسمان پر. اور میرے دوستو جب آسمان پر طے ہوگا تو ولن کی سوکھی روٹی میں جو سکھ ملے گا وہ انگلینڈ کے پاؤنڈ میں سکھ نہیں ملے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ بھی ایک درود پاک ہے. یہاں بہت سارے کنوارے لڑکے لڑکیاں ہوگی, وہ سوچتے ہوں گے یہ مل جائے تو کل ہی میرا کام ہو جائے. اچھا یہ درود پاک پڑھنے سے کنوارے لڑکے کی شادی ہو جاتی, کنواری لڑکی کی شادی ہو جاتی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں شادی والا پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اب دیکھو اوپر نیچے دیکھتا ہے, اس لیے کہ پیچھے بیوی بیٹھی ہے, گھر میں جا کر کہے کہ بہت زور زور سے بولتا تھا نا ڈبل ہو جاوے. لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارے نبی کا احسان, ہمارے نبی نے عورتوں کا بھی خیال کیا. ہمارے نبی نے فرمایا, یہی درود پاک, ہمارے نبی نے فرمایا کنوارا لڑکا پڑے گا شادی ہو جائے گی, کنواری لڑکی پڑے گی شادی ہو جائے گی. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر شادی والا پڑے گا اللہ میاں بیوی میں بہت محبت پیدا کر دے گا. وہی درود ہے, کنوارے لڑکے کا بھی مقصد پورا اور شادی والے کا مقصد بھی پورا. خیر میرے دوستوں بہت سے درود پاک ہے. اب ولد میں بار بار بلاؤ گے تو میں درود پاک بار بار بتاؤں گا. ایک درود پاک آپ کو صرف بتاتا ہوں. ایک درود پاک ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کی رات کو پڑھ لے وے, کتنی مرتبہ کہو ساتھ میں, کتنی مرتبہ؟ اتنا پیارا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے کوئی پیارا درود پاک نہیں ملا. اگر کوئی جمعہ کی رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا, حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا جب مرے گا تب مرے گا. بھائی جب بھی موت آئے گی تب موت آئے گی, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا فکر مت کرنا, تجھے دفن کرنے کے لیے میں خود پہنچ جاؤں گا. بھائی دفن کرنے کے لیے آقا آ جائے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز چاہیے؟ ارے ابا آئے, چچا آئے, خالہ پھوپا آئے, سب آئے, لیکن میرے دوستو آقا محمد رسول اللہ